حسین کے سر کو قلم کرو ورنہ ہماری نماز عصر کی فضیلت کا وقت جو ہے چلا جائے. دونوں طرف ہے. اور قاتل نے قتل کر کے خنجر چلا کے یہ سوچا کہ قاتل جو قتل کرتا ہے اسی کی جیت ہوتی ہے، لیکن کربلا کے صحرا میں حسین کے کٹے ہوئے گلے سے نکلنے والا خون کا فوارہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ جیت قاتل کی نہیں ہوئی ہے، مقتول کی ہوئی ہے. کیوں؟ میں نے کیا کہا آپ کے سامنے کہ جنگ کے میدان میں فیصلہ ہو جاتا ہے کون جیتا کون ہارا. اور اس سے پہلے یزید نے یہی سمجھا تھا کہ جنگ جیت لیں گے تو فتح کا اعلان ہو جائے گا. یزید نے کربلا تک کی تیاری کی تھی، لیکن امام حسین جو اپنی بہن کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، حسین کی تیاری کربلا تک نہیں تھی بلکہ شام تک تھی. اسی لیے یزید جوش میں آ کر اس قافلے کو کوفہ اور شام میں گھما رہا تھا اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ جیت ہماری ہوئی تھی. اور دربار یزید کو اسی لیے سجایا گیا تھا اور اسی لیے 700 کرسی نشین کو دعوت دی گئی تھی، چونکہ یزید چاہتا تھا کہ فتح کا جشن جو ہے برپا کرے. لیکن یزید کو کیا پتا تھا کہ حسین کی بہن ظاہراً رسیوں میں آئے گی، لیکن جب وہ خطبہ دے گی تو جیت اور ہار کا فیصلہ اس وقت ہوگا. اگر جناب زینب نے طرح طرح کی قربانیوں کو دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو نہ پہنچایا ہوا ہوتا تو نہ کربلا جیسے آج ہے جو ہے ہمارے درمیان ہوتی، نہ امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والا کوئی باقی رہتا. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں. میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک سوال اٹھاؤں گا اور سوال کا جواب دوں گا، پھر آپ کی ذہن تمام. اب سالوں سے مجالس میں سنتے آ رہے ہیں کہ دربار یزید نے امام سجاد نے بھی خطبہ دیا، پھر اس کے بعد شہزادی زینب نے بھی ایک خطبہ دیا. سب مل کر سلوات پڑھیں. چھوٹی اب سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس بات کو کہ دربار یزید نے چوتھے امام نے خطبہ دیا اور شہزادی زینب نے یہ خطبہ دیا. اچھا سالوں سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں ذرا مجھے بتائیے کہ چوتھے امام کے خطبے کا ٹاپک کیا تھا اور شہزادی جناب زینب کے خطبے کا ٹاپک کیا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چوتھے امام کے خطبے کا ٹاپک کیا تھا اور شہزادی زینب کے خطبے کا ٹاپک کیا تھا، تو کوئی ہے جو جواب دے سکتا ہے؟ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا مجالس. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ کربلا کو پہلے سننا ہے، پھر کربلا کو سمجھنا ہے، پھر اپنی زندگی میں کربلا کو ڈھالنا ہے. یہ ہے مقصد امام حسین علیہ السلام. چوتھے امام نے خطبہ دیا. چوتھے امام کے خطبے کا ٹاپک تھا تولا اور شہزادی جناب زینب کے خطبے کا ٹاپک تھا تبرہ. اب ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجلس اعضاء میں کیسا پڑھنا چاہیے. کائنات کی پہلی مجلس میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جب ذکر حسین کرنا تو تولا بھی کرنا، تبرہ بھی کرنا. لیکن تولا ایسا کرنا جو اہل بیت کو نہیں جانتا وہ جاننے لگے، اور تبرہ ایسے کرنا جو نسل بنی امیہ کے کرتوتوں کو نہیں پہچانتا وہ اچھی طرح سے پہچاننے لگے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں شخصیتیں ایک ہی گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ایک ہی ماحول میں پلی بڑھی ہیں، ایک ہی ریگولیشن کا حصہ ہے، ایک ہی حالات سے گزر کر شام تک آئی ہیں، جب خطبہ دینے کی باری آئی تو دونوں کا ایک ہی ٹاپک ہونا چاہیے تھا. چوتھے امام نے تولا پر کیوں خطبہ دیا اور شہزادی جناب زینب نے تبرہ پر کیوں خطبہ دیا؟ بس اس کا جواب پیش کروں گا، پھر آپ کی ذہن تمام ہوگی. دیکھیے اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ چوتھے امام نے تولا کیوں کیا اور شہزادی جناب زینب نے تبرہ کیوں کیا، تو ہمیں تاریخ کے ایک ورق کو اچھی طرح پڑھنا ہوگا. وہ ورق ہے 11 ہجری کا. 11 ہجری تک سب کچھ صحیح سالم چل رہا تھا. ظاہراً ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے. ابھی رسول کا جنازہ گھر میں ہی ہے، مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ ایسے مسلمان بھی تھے
جو رسول کے جنازے کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے، یا الفاظ کو بدل کر ایسے کہوں کہ کچھ لوگ، کچھ صحابہ ایسے تھے یا کچھ عین ایسے تھے جو شعور کو چھوڑ کر شور مچانے کے لیے چلے گئے، کچھ عین ایسے تھے جو شعور کا جنازہ دفنانے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر کچھ لوگ رسول کا جنازہ دفنانے میں ہیں، دوسری طرف سے کچھ لوگ شور مچا کر صرف واپس نہیں پلٹتے ہیں۔ جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو اسلام کے دو ٹکڑے کر کے واپس گھر آتے ہیں۔ اب تک محبت کا اسلام تھا، اب اسلام کے دو نام ہو گئے، ایک اسلام محمد کا اسلام، دوسرا اسلام حکومت کا اسلام۔ حکومت کا اسلام تخت نشین ہو جاتا ہے، محمد کا اسلام خانہ نشین ہو جاتا ہے۔ حکومت کا اسلام اپنی تلواروں کو سیخر کرنے میں لگا ہوا ہے تاکہ ننگی تلواروں کو کسی طرح سے خون سے سیراب کیا جائے، اور محمد کا اسلام گھر میں بیٹھ کر تشنگان علم کو سیراب کر رہا ہے۔ حکومت کا اسلام زمینوں کا دورہ کر رہا ہے اور زمینوں کو فتح کر رہا ہے، محمد کا اسلام زمینوں کو چھوڑ کر ضمیروں کو فتح کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں ساتھ چلتے گئے، لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ علی جو دو انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ لیتا ہے، اگر وہ علی چاہتا تو کیا ان سے حکومت کو واپس نہیں لے سکتا تھا؟ پھر ضرور مولا لے سکتے تھے، اگر لے سکتے تھے تو مولا نے ان سے حکومت کو کیوں نہیں لیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو میں اسی سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو تاریخ کے ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ آپ نے بارہا مجالس میں اس واقعے کو سنا ہے کہ مولا کائنات کے زمانے حکومت میں دو مائیں ایک بچے کے ساتھ آتی ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ مسئلہ سنا ہے واقعہ۔ دو مائیں ایک بچے کے ساتھ آتی ہیں اور دونوں کا ایک کلیم ہوتا ہے، دونوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ بچہ میرا ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جو اصلی ماں ہوتی ہے جب یہ سنتی ہے کہ مولا بچے کو قتل کرنے والے ہیں تو آگے بڑھتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے، آپ دوسری عورت کے حوالے کر دیجئے۔ میں اگر اس ماں سے پوچھوں تو اس کی اصلی ماں ہے، تو نے کیسے یہ کہہ دیا کہ بچہ نقلی ماں لے کر جائے؟ ہو سکتا ہے ماں ہمیں آواز دے، میں اس کی اصلی ماں ہوں، اس کا درد میرے دل میں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ بچہ میرا ہے، لیکن میں یہ کہہ کر کہ بچے کو نقلی ماں کے حوالے کر دیا جائے، دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ دیکھو ہمیشہ حق پانا کمال نہیں ہے، کبھی کبھی حق کو پالنا بھی کمال ہوتا ہے۔ اگر ماں اسی وقت کہہ دیتی کہ میرا بچہ ہے، بچے کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح سے مولا کائنات چاہتے تو خلافت کو لے سکتے تھے، لیکن مولا نے بھی یہی کہا کہ حق جو ہے پانا ضروری نہیں ہے بلکہ حق کو پالنا ضروری ہے۔ پھر میں اگر اس ماں سے پوچھوں تو اس کی حقیقی ماں ہے، تو نے جوش میں کہہ دیا بچے کو لے جاؤ، کیا تم بچے کے بغیر رہ پائے گی؟ ہو سکتا ہے وہ ماں ہمیں جواب دے مجھے بھی معلوم ہے کہ میں اپنے بچے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جہاں مجھے اس بات کا یقین ہے وہیں پر مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ نقلی ماں کو بچہ لے جانے دو، جب بچہ روئے گا، بیمار ہوگا، دودھ کے لیے ستائے گا تو وہ بھی ضرور میرے در پر آئے گی۔ بالکل اسی طرح علی نے کہا ان کو خلافت لے جانے دو، جب جب ضرورت پڑے گی وہ علی کے در پر آتے ہیں۔ لہذا مولا کائنات نے کہا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی فی الحال کے لیے حق کو پانا ضروری نہیں ہے بلکہ حق کو پالنا ضروری ہے۔ لہذا مولا کائنات نے 25 سال کی خاموشی اختیار کی۔ ادھر مولا کائنات گھر میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ادھر حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ تخت پر بیٹھے، دیکھیں جو چوری کا مال ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی دن اصلی مالک میرے سامنے نہ آ جائے۔ جو لوگ گاڑیاں چراتے ہیں کیا کرتے ہو؟ پہلا کام یہ کرتے ہیں سارے پارٹس کو بدل دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست کی گاڑی چوری ہوئی تھی تو انہیں شک آیا کہ یہ میری گاڑی ہوگی، تو وہ انجن نمبر لے کر آئے، لیکن چور نے اسے بھی جو ہے کافی چالاکی سے ختم کر دیا تھا۔ تو چور کو یہ ڈر ہوتا ہے
کہ پہلے نشانیوں کو مٹا دیا جائے. تو جب حکومت کے کرسی پر یہ لوگ بیٹھے تو پہلی پلاننگ انہوں نے یہ کی کہ حق تو اہل بیت کا ہے, ہم زبردستی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو کوئی مجمع میں اٹھ کر پوچھ لے کہ آپ کس حق سے تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ پلاننگ کرنی ہوگی. کافی بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے ایک پلان تیار کیا. کہا کہ ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے. اگر ہم یہ 2 کام کریں گے تو زیادہ دیر تک ہماری حکومت چل پائے گی. پہلا کام انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں اہل بیت کے فضائل پر ایک موٹی چادر اڑانی ہوگی. دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے چہرے پر شرافت کا نقاب پہننا ہوگا. کیا کیا انہوں نے؟ پہلا کام یہ کیا, انہوں نے کہا جتنی حدیثیں رسول کی ہیں ساری حدیثوں کو جلا دیا جائے. ان سے بہتر ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے علماء جانتے ہیں کہ حوض علمیہ میں ایک پوری کتاب پڑھائی جاتی ہے, دور منع تدوین حدیث, کہ حدیث کو کس طرح سے منع کیا گیا اور کون سے حدیث جو ہے دور سے گزرتی ہوئی حدیثیں ہم تک پہنچی ہوئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا حدیثیں جتنی بھی ہیں سب کو مٹا دیں گے. مسلمانوں کو غصہ آیا. مسلمانوں نے پوچھا رسول کی حدیثیں آپ جلانا کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو ہمیں شک ہے کہ کل کو جا کر قرآن اور حدیث آپس میں مل نہ جائے اور لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ قرآن کی آیت کون سی ہے اور رسول کی حدیث کون سی ہے. لہذا قرآن کو بچانے کے لیے ہم حدیثوں کو مٹا رہے ہیں. یہاں تک روایت ملتی ہے کہ پہلے خلیفہ رات کے 12 بجے اپنی بیٹی کے دروازے پر آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. بیٹی نے پوچھا ابا جان آدھی رات میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو ان کے ابا نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں رسول کی تمہارے پاس ہیں ساری حدیثیں میرے حوالے کر دو. بیٹی نے پوچھا ابا آپ حدیثوں کا کیا کریں گے؟ تو ابا نے جواب دیا کہ میں اپنی حدیثیں بھی ساتھ لے کر آیا ہوں, تم اپنی حدیثیں لے کر آنا. ابھی اسی وقت ہم گھر کے پیچھے جائیں گے, ساری حدیثوں کو جلا دیں گے. یعنی ان کو قرآن کی اتنی جو ہے فکر تھی کہ صبح کا بھی انتظار نہیں ہو رہا ہے. نہیں, ان کو قرآن کی فکر نہیں تھی بلکہ ان کو اپنے کرسی کو مضبوط کرنے کی فکر لگی ہوئی تھی کہ رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے, یہ آتے ہیں رسول کی حدیثیں لے کر جلا دیتے. اور اسی طرح سب لوگوں نے کیا جہاں جہاں بھی. میں کہوں گا آپ کا مقصد یہ تھا کہ حدیثیں اس لیے جلائی جائے تاکہ وہ قرآن سے مل نہ جائے. میں کہوں گا اگر یہ مقصد تھا تو پوری حدیثوں کو جو ہے آپ کو جلانا چاہیے تھا. لمبی لمبی داڑھی کی حدیثیں تو موجود ہیں, اونچے اونچے پیجاموں کی حدیثیں بھی موجود ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ مسواک کی حدیثیں بھی موجود ہے. اپنے مطلب کا رکھنا اور فضائل اہل بیت کا جلانا بتا رہا ہے کہ انہیں قرآن کی فکر نہیں تھی بلکہ اپنے کرسی کی فکر تھی. حدیثوں کو جلا دیا گیا اور فضائل اہل بیت پر ایک موٹا پردہ چڑھا دیا گیا. ہاں اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا کبھی فضائل کو بیان بھی کرتا تو انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی. آپ نے تاریخ میں سنا ہے بہت سارے صحابہ کا واقعہ کہ علی کے فضائل پڑھنے پر انہیں کیا کیا سزائیں سنائی گئی ہیں. ایک طرف سے انہوں نے کیا کیا, اہل بیت کے فضائل پر موٹے سے پردے کو چڑھا دیا. دوسری طرف انہوں نے اپنے چہرے پر شرافت کا نقاب پہن لیا. وہ کیسے پہنا؟ جب اصلی حدیثوں کو جلا دیا تو نقلی راویوں کو خریدا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم ہماری شان میں حدیثوں کو گڑھو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کاتب وحی ہیں, مومنین کے ماموں ہیں, آسمان کے ستارے ہیں, یہ ساری حدیثیں وحی ہیں. ٹھیک ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت کے فضائل کو چھپا دیا, اب ہمیں شرافت کا نقاب پہننا ہے, تو انہوں نے نقلی راویوں کے ذریعے بہت سارے حدیثیں گڑھنی شروع کر دی. یہاں تک کہ جو رسول کی اکلوتی بیٹی اتنے زمانے تک رسول کے ساتھ رہی, اس سے 4 حدیثیں بیان ہیں. جو 4 دن کے لیے رسول کے گھر رہنے کے لیے آئی, اس سے 18,000 جو ہے حدیثوں کو نقل کیا گیا. یہ غیر ممکن ہے نا. کچھ سال رسول کے ساتھ رہی اور رسول کی ایک زوجہ بھی نہیں تھی, رسول کے 9 گھر تھے, لیکن رسول کی ایک ہی بیٹی تھی. بیٹی سے 4 حدیثیں ملی اور باہر والوں سے کتنی حدیثیں ملی؟ 18,000. نہیں, شاید گفتگو تھوڑی سی خشک ہو گئی ہے. میں تھوڑا ماحول کو صحیح کرنے کے لیے ایک داستان کا سہارا لوں گا تاکہ اچھی طرح سے بات آپ کو ڈائجسٹ ہو. ٹھیک ہے,
ابھی کیا کہا کہ جو گھر والی ہے اس سے 4 حدیثیں، جو باہر والے ہیں ان سے کتنی حدیثیں؟ 18,000 حدیثیں۔ دیکھیں گھر والوں کا مقام الگ ہے، باہر والوں کا مقام الگ ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے واقعہ کہ ایک دن جناب فضہ شہزادی کے گھر باہر جھاڑو دے رہی تھی، تو جناب سلمان نے جناب فضہ کو جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا، تو جناب سلمان بڑے خوش ہوئے اور جناب فضہ سے کہنے لگے کہ اے فضہ تم کتنی بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ اللہ نے نصیب کیا ہے کہ تم کائنات کے بہترین گھر میں جھاڑو دو۔ پھر جناب سلمان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے فضہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بند عالم تمہیں جنت نصیب کرے۔ جناب فضہ نے جیسے ہی جناب سلمان کی یہ دعا سنی فوراً ناراض ہو جاتی ہیں اور جناب سلمان سے کہتی ہیں کہ اے سلمان اگر یہ دعا کرنا ہے تو تم اپنے لیے کرو، میرے لیے دعا کیوں کر رہے ہو؟ جناب سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ اے فضہ میں نے کچھ غلط بات تو نہیں کہی ہے، میں نے تمہارے لیے جنت کی دعا کی ہے۔ جناب فضہ کہتی ہے کہ سلمان جنت کی تمنا وہ کرے جو جنت میں نہ ہو، ارے فضہ رہتی ہی دنیا کی جنت میں۔ لہذا ان لوگوں نے 2 کام کیے، اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ 2 کام کیے، پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ فضائل پر موٹا پردہ اڑا دیا اور اپنے اوپر شرافت کا نقاب پہن لیا، یہاں تک کہ شام کی حالت یہ ہو گئی کہ شام میں معاویہ اور یزید کو امیر المومنین تو کہا جا رہا ہے، لیکن جب یہی لوگ یہ سنتے ہیں کہ 40 ہجری علی مسجد میں شہید ہو گئے تو انہیں تعجب ہوتا ہے اور یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ علی کا مسجد سے کیا کام تھا، اور ان کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کیا وہی علی جو فاطمہ کا شوہر تھا، کیا وہی علی جو فاطمہ کا بابا تھا؟ یعنی انہیں فاطمہ کا شوہر کون ہے، بابا کون ہے، اس کی تمیز بھی نہیں تھی۔ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ یہ سب اس لیے ہوا تھا چونکہ اتنی جو ہے سارے فضائل پر ایک موٹا پردہ چڑھا دیا گیا تھا اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ فاطمہ کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے اپنی شان میں اتنی حدیثیں گڑھ لی تھی کہ اب لوگ انہی کو امیر المومنین سمجھ رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ چوتھے امام نے دربار یزید میں تولا کیوں کیا، شہزادی جناب زینب نے تولا کیوں کیا۔ شہزادی زینب نے کہا اے بیٹا سجاد تم خطبہ دو، خطبے میں فضائل اہل بیت سناؤ تاکہ بنی امیہ نے جو ہمارے فضائل پر موٹا پردہ ڈالا ہے وہ پردہ بھی جو ہے نکل جائے، مجھے تبرہ کرنے دو، میں یبنت طلحہ اے غلام زادہ کہوں گی، ان کے چہرے سے سارے شرافت کا نقاب خود بخود۔ لہذا شہزادی جناب زینب نے تبرے پر خطبہ دیا اور چوتھے امام نے دربار یزید میں تولا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ زندان میں پہنچ گیا۔ جب زندان سے رہائی ملی تو شہزادی جناب زینب نے یہ خواہش ظاہر کی۔ دیکھیں کچھ روایتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم اور آپ سالوں سے یہ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ یزید نے چوتھے امام کو بلایا اور کہا کہ آپ چاہو تو شام میں رہ سکتے ہو، آپ چاہو تو مدینہ جا سکتے ہو۔ یزید کا کردار اتنا اچھا بھی نہیں تھا کہ وہ خود بلا کر بولے۔ یزید سمجھ چکا تھا کہ زینب و سجاد کچھ دن رہیں گے تو میرا تختہ الٹ جائے گا، وہ ان پہ رحم نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی کرسی بچا رہا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا مجالس میں کہ شہزادی جناب زینب نے کہا کہ ہم جو ہے پہلے مدینہ نہیں جائیں گے بلکہ کہاں جائیں گے، کربلا جائیں گے۔ یہ روایت میں مجھ سے بہتر یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے مولانا بتا سکتے ہیں کہ یہ روایت میں تھوڑا سا خلل ہے، کیونکہ روایتیں 2 طرح سے وارد ہوئے ہیں اور معتبر روایت یہ کہتی ہے کہ یزید سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پہلے کربلا جانا ہے، ٹھیک ہے، یزید سے کہتے ہیں یزید بالکل اجازت نہیں دیتا کہ اسے پتا اختلاف وہیں سے اٹھا ہے، پھر وہ دوبارہ کربلا کو دہرانا نہیں چاہتا ہے۔ یزید نے
نعمان بن بشیر نام کے شخص کو، جو مدینے کا رہنے والا تھا، راستے اچھی طرح سے پتا تھے، تو گائیڈ کے طور پر اس قافلے کے ساتھ کیا کہ اس قافلے کو لے جانا اور مدینے میں چھوڑ کر واپس آ جانا۔ اب وہ بشیر بن جزم جو اعلان کرتا ہے وہ دوسرا شخص ہے، یہ نعمان بن بشیر ہے، یہ گائیڈ بن کر قافلے کو لے کر مدینے جاتا ہے۔ تو راستے میں یہ مولا سے کہتا ہے کہ مولا یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک مدینے کی طرف جاتا ہے، ایک کربلا کی طرف جاتا ہے۔ تو جیسے ہی جناب زینب نے کربلا کا نام سنا تو جناب زینب نے کہا کہ جب ہم مدینے جا ہی رہے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے، پھر اس کے بعد مدینہ جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی نے 11 محرم سے آخر تک طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اس وقت مجلس حسین کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ جب رہائی ملی تو شہزادی نے کہا کہ مجھے بھائی کی مجلس برپا کرنی ہے۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو سفر کی تیاری کرنی ہے، آپ کو سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر مجلس ہی کرنا تھا تو زندان میں اتنے دن تھے، آپ ہر دن ایک ایک مجلس کر لیتے، آپ ہے یا نہیں؟ آپ جو ہے کوفہ کے بازار میں بھی مجلس کر سکتے تھے، شام کے دربار میں بھی مجلس کر سکتے تھے۔ آپ نے رہائی کے بعد ہی یہ خواہش کیوں ظاہر کی کہ مجھے بھائی کا فرش عزا بچھانا ہے؟ عجب نہیں شہزادی ہمیں جواب دے کہ دیکھو میں ساری ذمہ داری نبھانے کے بعد فرش عزا بچھا کر میرے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ عزادار صرف فرش عزا بچھانے والا نہیں ہوتا ہے، عزادار پہلے ذمہ دار ہوتا ہے پھر عزادار۔ لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، یہ فرش عزا رسموں کی آماجگاہ نہیں ہے بلکہ مقصد حسین کی ترجمانی ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر 3 محرم کو حضرت حر کا تذکرہ کر کے جا رہے ہیں تو کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہاں پر حر کا تذکرہ سنو تو دل میں یہ مضبوط ارادہ کر کے نکلو کہ مجلس سے نکلوں گا تو زندگی میں پھر کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر 4 محرم کو بیٹھ کر حضرت حبیب کا تذکرہ سن کر جا رہے ہو تو مجلس میں تو حبیب پر آنسو بہا رہے ہو، باہر نکل کر دوست سے غداری کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے خود بتائیے کیا مقصد عزا پورا ہو رہا ہے یا پورا نہیں ہو رہا؟ اگر 5 محرم کو جناب اون و محمد کا تذکرہ ہو، زندگی میں ماموں بھانجے کے درمیان صحیح روابط نہ ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ مقصد عزا پورا ہو رہا ہے؟ اگر 6 محرم کو حسین کے ننھے علی اصغر پر آنسو بہا رہے ہیں، علی اصغر وہ ہے کہ جس نے حق کی خاطر سے شعبہ تیر کو اپنے گلے پر کھا لیا۔ اگر ہم حق کی خاطر لوگوں کی 2 باتیں نہیں سن پاتے ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو آپ بتائیے مقصد عزا پورا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر 7 محرم کو قاسم کا تذکرہ ہے تو پھر زندگی میں چچا بھتیجے کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر 8 محرم کو غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ہماری زندگی میں وفا کی کوالٹی آنا چاہیے۔ غازی کا علم بھی اٹھاؤ، زندگی میں بے وفائی بھی کرو تو رسم تو پوری ہو رہی ہے، مقصد عزا پورا نہیں ہو رہا۔ 9 محرم کو اگر حضرت علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو علی اکبر کون ہے پتہ ہے؟ علی اکبر کا حق صرف ماتم کرنے سے پورا نہیں ہوگا، ماتم بھی ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن صرف علی اکبر کا حق ماتم سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو مجالس میں سنتے ہیں نا علی اکبر کو نماز سے جو کتنی محبت تھی۔ صبح عاشور حسین نے کہا بیٹا علی اکبر اذان دو، علی اکبر سے محبت بھی ہو، اذان کی آواز سننے کے بعد بھی مسجد نہ جائے تو ہم صرف نام کے عزادار ہیں، کام کے عزادار ہیں۔ علی اکبر کا چاہنے والا وہ ہے جو اذان کی آواز سنے تو اس کا جسم تھرتھرا جائے اور وہ اپنے آپ کو مسجد تک پہنچا دے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہماری مجالس کو کس طرح کتنی واہ واہ ہوئی کتنی نہیں ہوئی یہ معیار نہیں ہے۔ شہزادی فاطمہ جو یہاں آ کر بیٹھی ہے وہ ہم سے کتنا راضی ہوئی یہ معیار۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایسے کو بٹھائیے جو حق بولے، یہاں بیٹھنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے کیا کرے، نبھائیں، تب کہیں جا کر ہمارا معاشرہ حسینی معاشرہ بن سکتا ہے۔ میں نے مجلس کی ابتدا میں چونکہ دامن گنجائش کی صرف میں ٹرانسلیشن کروں گا، اپنی بات کو سماپت کروں گا۔ مجلس کی ابتدا میں نے شہزادی جناب زینب کا ایک جملہ پڑھا۔ 11 محرم شہزادی یہ ارشاد فرماتی ہیں جب دیکھا کہ بھتیجے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، 2013 میں نے خطبے کا کچھ حصہ آپ کے درمیان پیش کیا تھا، لیکن
آج جو بیان کر رہا ہوں وہ بالکل نئی بات ہے. شہزادی نے کہا سید سے ہونا علامہ بیٹا سید سجاد تمہارے بابا کے روزے پہ ایک علم جو ہے لگے گا. یہاں تک میں نے بتایا تھا لا یندرسو اثرہو, تمہارے بابا کے اثر کو دنیا مٹانے کی کوشش کرے گی, لیکن ظالم جتنا کوشش کرے گا تمہارے بابا کا ذکر اتنی تیزی کے ساتھ ابھرتا ہوا جائے گا. ولا یمحو ذکرہو, ظالم کوشش کریں گے کہ تمہارے بابا کے ذکر کو مٹا دیا جائے, لیکن ظالم جتنی کوشش کریں گے تمہارے بابا کا ذکر اتنا ہی دنیا میں عام ہوتا ہوا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد شہزادی نے کہا وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ, اے بیٹا سید سجاد ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری کائنات کے لوگ تیرے بابا کے روزے کی طرف چلنے لگیں گے. اور اس کی دلیل 1400 سال پہلے سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو, آج ساری دنیا سے مجمع کا کربلا پہنچنا زینب کے دعوے کی کھلی ہوئی دلیل. اور شہزادی جناب زینب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے بابا کی زیارت کے لیے دنیا کے ہر گوشے سے لوگ جمع ہوں گے. دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اور ولیوں کے درگاہوں کی کمی نہیں, آپ لوگ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں یا نہیں. اور ہر ولی کے قبر پر ایک پروگرام ہوتا ہے جسے کیا کہتے ہیں, عرس کہتے ہیں, ہر سال ہوتا ہے. اگر کبھی آپ کسی عرس میں پہنچ جائیے تو وہاں کی حالت دیکھیے, میلہ لگا ہوا ہوتا ہے, جسے چترا بولتے ہیں ہمارے یہاں, میلہ لگا ہوا ہوتا ہے. باہر سے خرید کے لاؤ تو 10 کا باٹل 10 کا ہے, وہاں پر خریدو گے تو 10 کا باٹل کتنے کا ہے, 20 کا, 30 کا, 40 کا ہے یا نہیں. تو جب مذہبی شخصیتوں کا پروگرام ہوتا ہے 10 کا 20 بیچتے ہیں, اور کربلا میں زائرین کے پیر پکڑ کر ان کی خدمت کی جاتی ہے. اب تو دنیا سمجھے کہ لوٹنے والے کون ہیں, لٹانے والے وقت پورا ہو چکا ہے. نائب بھائی نے اشارہ دے دیا ہے, نہیں کافی ہے, کافی ہے, پڑھو اور 10 منٹ. نعرے سعودی کے جو بادشاہ ہے نا, کتنی دولت ہے ان کے پاس, بہت زیادہ دولت ہے. عراقیوں کے مقابلے میں کافی مالدار ہے, سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس تیل کے کنویں ہیں, ٹھیک ہے, پیسہ بھی بہت زیادہ ہے, ریال کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہے وہاں کے, ہے یا نہیں ہے. اتنا سب ہونے کے بعد سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ حاجیوں کا ریلا آئے تاکہ ہم حاجیوں کو لوٹیں. اور عراق کی عوام پیسے والی ہے یا نہیں, آپ بتائیے. سب کے سب غریب ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ حاجی آئے تو لوٹے, ایک طرف عراقی ہیں جو زائرین کا سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ زائر آئے تو ہم لوگ آئے. کیوں؟ کیونکہ عراقیوں کو معلوم ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے. ہمارے اور آپ کے آج کے امام علی رضا مجالس میں بھی سنتے ہیں, اپنے ذاکرین سے سنا ہے کہ 8ویں امام نے اپنے صحابی ریان بن شبیب سے کہا کہ اگر کسی چیز پر رونا چاہو تو میرے جد حسین کو یاد کر کے سو. لیکن روایت سے جتنی نہیں ہے, روایت کا ایک ٹکڑا, روایت پوری 2 ہفتے کی ہے. محرم جو ہے, محرم کی پہلی تاریخ ریان بن شبیب 8ویں امام کی خدمت میں داخل ہوتے ہیں. تو 8ویں امام ریان بن شبیب سے پوچھتے ہیں کہ ریان بن شبیب کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا معلوم ہے, ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے.
تو امام کہتے ہیں کہ کیا آج کے دن تم روزے سے ہو؟ ریان بن شبیب پوچھتے ہیں کہ مولا آج کے دن روزہ کیسا؟ تو آج میں امام ریان بن شبیب کو بتاتے ہیں کہ اے ریان بن شبیب، محرم کی پہلی تاریخ ہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں حضرت زکریا نے خدا سے دعا مانگی تھی اور خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ اگر کوئی مومن پہلی محرم کو روزہ رکھے گا اور خدا سے دعا کرے گا تو انشاءاللہ خدا اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آٹھویں امام کربلا کی ایک منظر کشی کرتے ہیں اور ریان بن شبیب سے کہتے ہیں کہ اے ریان بن شبیب، جس مہینے کا احترام جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اس مہینے میں امت نے میرے جد حسین کو اس طرح سے شہید کیا جس طرح سے قصائی بکری کو ذبح کرا۔ پھر اس کے بعد امام نے کربلا کے کچھ حالات بتائے کہ روزے عاشور 4000 ملائکہ امام کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مدد لینے سے انکار کیا۔ پھر روایت آگے بڑھتے بڑھتے 2 صفحے کی روایت ہے، آخر میں 8ویں امام ریان بن شبیب کو زیارت امام حسین کی عظمت بتاتے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے 4 ثواب بتاتے ہیں۔ 8ویں امام بولتے ہیں کہ اے ریان بن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ سے بغیر گناہ کے ملو، اس حالت میں ملو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے، تو زندگی میں کوشش کرنا کہ ایک بار زیارت حسین ہو جائے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو خدا بند عالم اس کے تمام گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر امام نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرے نانا کے ساتھ بیٹھو تو جتنا ہو سکے قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرو۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اے ریان بن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں بھی وہی ثواب دے دے جو ثواب اللہ نے شہدائے کربلا کو دیا ہے۔ دیکھیں شہدائے کربلا نے سب کچھ قربان کر دیا، ان کو کتنا بڑا ثواب دے گا اللہ۔ 8ویں امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہی ثواب تمہیں بھی دیا جائے تو صدق دل کے ساتھ ہر وقت یہ پڑھو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے درجے میں رہو، امام کا درجہ کافی بلند درجہ ہے نا، امام نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ وہی اسٹیٹس جو ہمارا جنت میں ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ اسی اسٹیٹس میں تمہیں بھی رکھا جائے تو ایک کام کرو، ہمارے خوشی میں خوش ہو جاؤ، ہمارے غموں میں غمگین ہو جاؤ۔ اور 2 مہینے سے یہی اجر رسالت ہم لوگ ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اہل بیت حرم پر طرح طرح کی مصیبتوں کو اٹھایا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آج ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی شہادت کی تعلیم ہے۔ آپ نے بار بار 8ویں امام کی مجالس میں سنا کہ 8ویں امام کی ایک بہن تھی جن کا نام فاطمہ معصومہ تھا، جن سے بھائی کی جدائی برداشت نہ ہو سکی اور شہزادی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے خراسان کی طرف چل پڑی۔ راستے میں بیوی کو جب یہ پتا چلا کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے بنا بر روایت، کیونکہ اگر میں معتبر روایت کی بات کروں تو معتبر روایت میں کوئی دوسری تاریخ بیان ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں جو مشہور ہے ہمارے یہاں کہ شہزادی جناب فاطمہ معصومہ کو جب پتا چلا کہ بھائی کی شہادت ہو گئی ہے تو شہزادی فاطمہ معصومہ سے یہ غم برداشت نہ ہوا، فوراً آپ بیمار ہو جاتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بستی ہیں۔ میں کہوں گا بیوی آپ بھی ایک بھائی کی بہن تھی، لیکن زینب بھی حسین کی بہن تھی۔ آپ نے صرف بھائی کے شہادت کی خبر کو سنا تو آپ بیمار بھی ہو گئی اور کچھ دن کے بعد اس دنیا سے چلی بھی گئی۔ اے شہزادی اس طرح زینب کو آ کر دیکھیے، 11 محرم ہے، بھائی کا لاشا بے گور و غسل و کفن کربلا کے صحرا میں پڑا ہوا ہے، زینب کے سر پر چادر نہیں۔ آزادارو وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ جانا چاہتا ہے، زینب نے خواہش ظاہر کی کہ اے بیٹا سید سجاد، پہلے ہم بھائی کا فرش ادا بچھائیں گے، پھر اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوں گے۔ لو آزادارو شام کے
کے ایک مکان میں فرش عزا کو بچھایا گیا. مردوں میں مولا سجاد نے خطاب کیا, عورتوں میں شہزادی نے خطاب کیا. خطاب کے دوران لٹا ہوا سامان آنے لگا, جلا ہوا جھولا آیا, رباب آگے بڑھتی ہے, جھولے کو لیتی ہے. علی اکبر کا سر آیا, لیلا آگے بڑھی, علی اکبر کے سر کو لیتی ہے. اسی اسنا میں حسین کا سر آیا, زینب آگے بڑھی, ماجائے کے سر کو اپنے سینے سے لگایا. آزادارو اسی اسنا میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے, جس کا لینے والا کوئی موجود نہیں. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں؟ زینب نے کہا اے بی بی ایسے نہ کہو, ارے یہ زینب اپنے بھائی پر روئے یا اپنے بچوں کا ماتم کرے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عذاب قبول فرما. بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں رائے حسین کو سننے, سمجھنے اور رائے حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں, سب کو شفا کامل و عاجل مرحمت فرما. بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. بار الہ پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سر ضرور فرما. میرے نبی خاص امام کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ان الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.